سلامت میرا وطن، سلامت پیارا چمن۔ میری مراد ہمارے مدرسے کے اور ہمارے گاؤں کے بڑے عالم دین حضرت مولانا محمد رضوان صاحب دامت برکاتہم العالیہ ہے۔ اللہ ان کی عمر میں طوالت عطا فرمائے۔ میں ان کو دعوت دیتا ہوں بصد احترام کہ وہ آئے اور آ کر اپنے کلیدی خطاب سے اور اپنی اہم نصیحتوں سے ہم تمام طلبہ کو اور یہاں آئے ہوئے تمام مہمانوں کو نوازے۔ حضرت مولانا رضوان صاحب۔ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال اللہ تعالی فی القرآن الکریم، ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا، صدق اللہ العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، العلماء ورثۃ الانبیاء، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ میرے عزیز و دینی بھائیوں، عزیز ساتھیوں، مصلیان بھوڑپور، میں سب سے پہلی بات تو آپ لوگوں کا تہہ دل سے اس بات کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگ اپنا قیمتی وقت نکال کر ہماری ادنا سی حقیر سی دعوت پر تشریف لائے۔ آپ لوگوں کا تہہ دل سے بہت بہت شکر گزار ہوں، اور مولائے قدوس سے دعا بھی کرتا ہوں کہ مولائے کریم ہم سب کے آنے کو بیٹھنے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ عزیز و دینی بھائیوں، یہ مدارس، یہ مدرسہ، چاہے کوئی اس کا صدر ہو، چاہے کوئی اس کا محتمم ہو، یا چاہے کوئی اس کا خزانچی ہو، مدارس جس گاؤں کا مدرسہ ہوتا ہے سب اس کے ذمہ دار ہوتے ہیں، چاہے کوئی مدرسے کا تعاون کرتا ہو یا نہ کرتا ہو، ہر اعتبار سے ہر آدمی کو حق ہوتا ہے مدرسے میں آنے کا اور مدرسے میں آ کر کے تعلیم و تربیت کے بارے میں پوچھنے کا۔ جلسے کا موقع ہو یا 15 اگست کے تعلق سے مدرسے کے اندر پروگرام ہو، یا 26 جنوری کے موقع سے مدرسے کا پروگرام ہو، ہم یہ چاہتے ہیں گاؤں کا ہر نوجوان، گاؤں کا ہر بزرگ وہ مدرسے کے اندر آئے اور آ کر کے اپنی معصوم اور لخت جگر چھوٹی چھوٹی پیاری ننھی ننھی معصوم سی بچی اور بچوں کا پروگرام سماعت فرمائے۔ ہم نے تینوں مسجدوں میں اعلان کرایا، اعلان کے باوجود آپ لوگ تشریف لائے، ہم بے انتہا شکر گزار ہیں۔ لیکن کہنا یہ چاہتا ہوں کہ جب لوگ چوراہوں پر کھڑے ہو کر اور دکانوں پر کھڑے ہو کر اور اپنی پارٹیاں بنا کر جب اس بات کا اعتراض اور شکایت کرتے ہیں کہ ہمیں تو پوچھا ہی نہیں جاتا، یہ اعلان ساری عوام کے لیے ہے، وہ ایک کسی خاص اور مخصوص آدمی کے لیے اعلان نہیں ہوتا۔ جو لوگ اس محفل کے اندر اور مجمع کے اندر ہوتے ہیں ان کو حق بات کہنے کی توفیق نہیں ملتی، اور وہ حق بات کو نہیں کہتے کہ مدرسے کا کوئی پروگرام ہو۔ ہم بڑے مائک میں اعلان کر کے کہتے ہیں کہ بھوڑپور والوں، آج تمہیں مدرسے کے اندر بلایا جا رہا ہے، آپ کو چاہیے اپنے کاموں کو آگے پیچھے کر کے مدرسے کے اندر آنا چاہیے۔ ہم بارہا کہتے ہیں اگر آپ کے مدرسے کے اندر کوئی کمی اور خامی ہے آ کر کے ہمیں اطلاع کی جائے، اگر ہم اس کو مانتے ہیں تو بات درست ہے، اگر نہیں مانتے ہیں تو تمہاری ہماری دعا سلام یہیں تک ہے، ہم کسی اور کا انتظام کریں۔ مدارس کے اوپر غیروں کی نظر، غیر اعتراض کرتے ہیں، لیکن سب سے بڑا دکھ تب ہوتا ہے جب اپنے ہی اپنے دلوں کے اندر نہ جانے خباثت، گرد و غبار، کینہ، حسد بھرا ہوا ہوتا ہے، اور وہ چوپلوں پر، چوراہوں پر بیٹھ
کر ان دین کے کام کرنے والوں کے خلاف اعتراضات کیے جاتے ہیں اور کہتے ہیں ہمیں بلایا نہیں جاتا. ہم کسی کے علماء دیوبند جب انگریز کا تسلط اس ملک ہندوستان پر تھا، جب کسی کے باپ کے نوکر نہیں تھے، آج مدرسوں میں کام کرنے والے صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے کام کر رہے ہیں، کسی سے ڈر کر کام نہیں کر رہے. اے معصوم بچوں، میرے عزیز و دینی بھائی، ہم جب سے اس مدرسے کے اندر آئے، رات دن کی دوڑ دھوپ اور فکر لگن کے ساتھ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا مدرسے کا، ہمارے گاؤں کا ایک ایک بچہ ہونہار طالب علم ہو. وہ مدرسے کے اندر آئے، اس کو علم دیا جائے، اس کے استاد اس پر محنت کرے اور وہ محلے کے اندر، گاؤں کے اندر نمونہ بن کر کے پیش ہو، تاکہ پتہ چلے کہ پڑھانے والے اور پڑھنے والوں نے کیا کارنامہ انجام دیا. میرے عزیزوں، بات میں کہنے چلا کہ آج کے پروگرام کے کرنے کا مقصد 15 اگست 1947 جب یہ ہندوستان آزاد ہوا، اس آزادی کے اندر کن لوگوں نے کارنامے انجام دیے. اگر آج کے دن جاؤ اور ابھی اس وقت کے اندر جاؤ، اسکول اور کالجوں کے اندر جاؤ، بڑے بڑی یونیورسٹیوں کے اندر جاؤ، وہاں پروگرام ہوں گے. وہ بڑی ناانصافی کے ساتھ، اور میں ان کو غدار وطن کے ساتھ یہ کہتا ہوں، وہ کہتے ہیں ہمارے بزرگوں نے، ہمارے اکابر نے قربانیاں دی ہیں. اگر تحریر دیکھی جاتی ہے تو اس میں سے مسلمانوں کا نام کاٹ دیا جاتا ہے، اور بے انصافی کے ساتھ اپنے بڑوں کا، اپنے بڑوں کے نام کو یاد کیا جاتا ہے، اور ان کے نام پر بڑے بڑے نہ جانے کیا کیا ڈرامے رچائے جاتے ہیں. ہمیں چاہیے، مسلمان قوم کو چاہیے، وہ بھی آج کے دن میں اپنے بڑوں کی قربانی کو یاد کرے. اپنے ان معصوم بچوں کو بتاؤ، اس ہندوستان کی آزادی میں علماء نے کیا کارنامہ انجام دیا. اگر تم نے نہ سنا، اگر تم نے یوں نہ سنا کہ کس عالم نے کیا کارنامہ انجام دیا، پھر تمہاری نسلوں نے نہ سنا، تمہاری نسلوں کو تباہ و برباد کر دیا جائے گا، اور تمہاری نسلوں کو فصلوں کی طرح سے کاٹ دیا جائے گا. ان کو یہ تمیز اور ان کے ذہن کے اندر یہ تبدیلی نہیں ہوگی. ان کو اس بات کا پتہ نہیں ہوگا کہ علماء دیوبند نے، ہمارے اکابر نے، ہمارے بزرگوں نے کیا کارنامہ انجام دیا ہے. اس سرزمین ہندوستان کی جس جگہ سے اینٹ اکھاڑی جائے گی، وہاں اتنا غیروں کا پسینہ نظر نہیں آئے گا جتنا ہمارا علماء دیوبند کا خون اس مٹی میں ملا ہوا ہے. آپ لوگ کہیں گے میں آپ کو تاریخ بتاؤں گا. تاریخ کہتی ہے، تاریخ کے الٹ، تاریخ کے اوراق الٹ کر کے دیکھتے ہیں، پتہ چلتا ہے کہ دہلی کی چاندنی چوک سے لے کر پشاور تک 14,000 علماء کو پھانسی کے پھندوں پر لٹکایا گیا. 3 لاکھ رب ذوالجلال کی کتاب، مقدس کتاب، پاکیزہ کلام رب العالمین کی مقدس کتاب، 3 لاکھ قرآن کے نسخے نظر آتش کیے گئے. اور انگریز کا جرنل اور کرنل کہہ رہا تھا اگر تم ان کو ان کے مذہب سے ہٹانا چاہتے ہو، سب سے پہلا مسئلہ یہ ہوگا کہ عوام کا تعلق علماء سے توڑ دیا جائے. عوام کا تعلق علماء سے توڑ دیا جائے. جب عوام کا تعلق علماء سے ٹوٹے گا، لوگ گمراہ ہوں گے. لوگوں کے ذہنوں کے اندر نہ شریعت ہوگی، نہ مذہب ہوگا، نہ رب کا قرآن ہوگا، نہ رب العالمین کے قرآن کی تعلیم ہوگی. لوگ گمراہ ہوتے چلے جائیں گے. لوگوں کو پتہ نہیں ہوگا کہ ہم کس کے امتی ہیں. میرے عزیزوں، تھامسن نامی شخص کہتا ہے کہ جب 14,000 علماء کو پھانسی کے پھندوں پر لٹکایا گیا اور 3 لاکھ قرآن کریم کے نسخے نظر آتش کیے گئے، تھامسن نامی شخص دہلی کے اندر اپنے خیمے کے اندر بیٹھا ہوا ہے. اس نے انسانی
گوشت کے جلنے کی بدبو کو محسوس کیا، خیمے سے باہر نکلا، نکل کر کے دیکھا کہ اس کے خیمے کے پیچھے انگارے بچھے ہوئے ہیں، وہاں علماء کھڑے ہوئے ہیں، علماء کی تعداد لکھتے ہیں اس وقت میں 40 علماء کو ان کے بدن سے کپڑوں کو اتار دیا گیا اور ان سے کہا گیا اپنے ایمان کا سودا کر لو، اپنے ضمیر کو بیچ دو۔ انہوں نے کہا ہمارا سر تن سے جدا ہو سکتا ہے لیکن ہمارے دل سے ایمان نہیں جا سکتا۔ اپنے علماء کی تواریخ کو کہاں تک بتاؤں، اپنے علماء کی قربانیوں کو کہاں تک گناؤں؟ آج لوگ چوپالوں پر، چوراہوں پر کھڑے ہو کر کہتے ہیں حسین احمد مدنی نے کیا کیا ہے، قاسم نانوتوی نے کیا کیا ہے، رشید احمد گنگوہی نے کیا کیا ہے، حافظ ضامن شہید رحمت اللہ علیہ انہوں نے کیا کارنامہ انجام دیا ہے۔ آؤ تم کو یہ مدارس والے بتائیں گے علماء دیوبند نے ہندوستان کی آزادی کے لیے کیا کارنامہ انجام دیا ہے۔ بند کرو یہ چوراہوں پر بیٹھ کر علماء پر تان و تشریح کرنے والوں، اگر آج ملک ہندوستان کو پھر ضرورت پڑی تو یہ سر سے کفن باندھ کر ٹوٹی چٹائیوں پر بیٹھنے والے یہی تمہیں آگے نظر آئیں گے انشاءاللہ۔ اللہ کی ذات سے امید ہے ان کے سینوں میں رب کا قرآن ہے، یہ رب کی محمد رسول اللہ کی تعلیم لے کر کے نکلیں گے، احادیث پڑھتے ہوئے چلیں گے، اور وقت اگر آتا ہے اور ضرورت پڑتی ہے تو یہی علماء دیوبند اور دین کا کام کرنے والے، قرآن سے محبت کرنے والے، شریعت کو سینے سے لگانے والے یہی تمہیں آگے چلتے ہوئے نظر آئیں گے۔ میرے عزیزوں دینی بھائیوں، آپ نے بھی سنا اور آپ نے بھی پڑھا کہ جس وقت میں ہندوستان آزاد ہوا اس کے بعد میں ڈاکٹر امبیڈکر کو حکم ہوا کہ آپ لٹریچر تیار کریں، قانون تیار کریں۔ قانون تیار ہو رہا ہے، مسلمانوں تم بھی سنو، اور ملک کے اندر رہنے والے کوئی کسی مذہب سے تعلق رکھتا ہے، ہر ایک کو آزادی کا حق حاصل ہے، وہ جو چاہے جس جگہ چاہے جس طریقے سے چاہے عبادت کرنے کا پورا حق حاصل ہے، کسی کے اوپر کوئی روک ٹوک نہیں کی جائے گی۔ قانون پاس ہو گیا، 1950 کے اندر قانون لاگو ہو گیا۔ اب جب حکومتیں آتی ہیں اور یہ کہتی ہیں مسلمانوں تمہیں ہندوستان سے نکالا جائے گا، ہم کہتے ہیں جب قانون بنا ہے قانون پر عمل کیوں نہیں ہوتا، قانون پر عمل کیوں نہیں کرنے دیتے؟ یہ تو یہاں کبھی یکساں سول کوڈ لا کر کے، کبھی 3 طلاق کے مدعوں کو لا کر کے مسلمانوں کو بھٹکایا اور پھسلایا جاتا ہے۔ ہم اس قانون کو ماننے کے لیے تیار ہیں، اس قانون کو مانتے ہیں، اس قانون کو سینے سے لگاتے ہیں، لیکن تم ہوش میں آؤ اور مسلمانوں کو یہاں جیسے رہنے کا تمہیں حق ہے ایسے ہی یہاں مسلمانوں کو جینے کا اور عبادت کرنے کا حق ہے۔ بات شاید سمجھ میں نہیں آ رہی آپ لوگوں کو، بات شاید آپ لوگوں کی سمجھ میں نہیں آ رہی۔ مسلمانوں اگر تم ایک کام کو مضبوطی سے پکڑ لو، وہ میں نہیں کہتا، وہ رب کا قرآن کہتا ہے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، اللہ رب ذوالجلال کی رسی کو اگر مضبوطی سے پکڑ لو، نماز و جماعت کی پابندی پر آ جاؤ، رب کے قرآن کے پڑھنے پر آ جاؤ، مذہب اور شریعت کو سینے سے لگاؤ، ایک دوسرے کے حق کو پہچانو، پڑوسیوں پر ظلم کرنا چھوڑ دو، لڑائی جھگڑے چھوڑ دو، دنیا کی کوئی طاقت نہیں ہے جو مسلمان کا بال باقا کر سکے۔ حافظ ضامن شہید رحمت اللہ علیہ کو جب شاملی کے میدان میں آ کر کے گولی لگتی ہے، حاجی امداد اللہ مہاجر مکی ان کو اپنے کاندھے پر اٹھا کر کے لاتے ہیں، مسجد میں لٹا کر کے کہتے ہیں حافظ ضامن شہید تم کہاں چل دیے ہو؟ آنکھوں سے آنسو ٹپک کر کے کہتے ہیں میں رب ذوالجلال کی بارگاہ میں چل گیا ہوں اور تمہارا انتظار کر۔ جب شاملی کے میدان جو انگریزوں کا ناپاک سایہ اس قلعے کے اندر محفوظ ہیں، مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ یہ پہنچتے ہیں اور حافظ ضامن شہید رحمت اللہ علیہ دروازے کو توڑ کر اندر جاتے ہیں۔ بتاؤ انگریزوں کے قلعے کے اندر
جانا یہ کہاں کی طاقت تھی؟ یہ رب ذوالجلال کے رب کے قرآن کی طاقت تھی، یہ ایمان تھا۔ انہوں نے اندر گھس کر کے نہ جانے کتنوں کو مارا، یہاں تک کہ مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ کے یہاں آ کر گولی لگتی ہے، مولانا رشید احمد گنگوئی ہی ان کو اٹھا کر کے لہتے لاتے ہیں، اور جب پگڑی کو سر سے ہٹایا جاتا ہے تو گولی کا نام و نشان باقی نہیں رہتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ سے 1866 کے اندر دارالعلوم کی بنیاد کو رکھوانا تھا۔ دارالعلوم صرف یہی نہیں کہ وہاں مدرسوں کو بچوں کو پڑھایا جائے، صرف یہی نہیں کہ وہاں بچوں کو کھلایا اور پلایا جائے، بلکہ وہاں پوری دنیا کے اندر امن و امان کا ماحول سکھایا جاتا ہے، بتایا جاتا ہے۔ میرے عزیزوں کہاں تک بتاؤں؟ میں خدا را آپ سے کہہ رہا ہوں، بند کرو علماء پر تار و تشنیع کرنا، اور ان قرآن کے پڑھنے پڑھانے والوں کو اپنے سینے سے لگاؤ۔ حضرت شیخ الہند مولانا محمود الحسن صاحب اور مولانا حسین احمد مدنی اور مولانا گل محمد صاحب، جب انگریز نے ایک جماعت کو طلب کیا، یہ قافلے کو بلایا گیا، اس قافلے کو بلا کر لاہور کے لیے روانہ کیا۔ انگریز کا جنرل اور کرنل، اس کا پیالہ اور کتا اور پیادہ، وہ کہہ رہا تھا ٹرین کو لایا جائے۔ ٹرین لائی گئی، جب پٹری پر آ کر کے کھڑی ہوئی، انگریز کا جنرل اور کرنل کہہ رہا تھا کہ اس ٹرین کے ڈبوں میں چاروں طرف کیلے گاڑ دی جائے، کیلے۔ جب یہ ٹرین چلے گی، یہ ہچکولے کھائے گی، یہ مسلمان قوم، یہ اللہ کے نیک بندے جب ٹرین کے اندر سوار ہوں گے، ادھر ہچکولا کھائے گی، ادھر چوبی ان کے بدنوں میں چبھیں گے، پسینوں میں شرابور ہے اور ان کے بدنوں سے خون نکل رہا ہے۔ اس وقت میں بھی کہہ رہے ہیں ہم ملک کے ساتھ وفاداری کرتے ہیں، تم ہم سے وفاداری مانگتے ہو۔ اگر وفاداری پوچھنا ہے سرزمین مکہ سے پوچھو کہ مسلمان کیا وفاداری کرتے ہیں۔ اگر وفاداری پوچھتے ہو سرزمین مدینہ سے پوچھو ہم کیسی وفاداری کرتے ہیں۔ جب حضرت مولانا محمود الحسن صاحب کو، مولانا حسین احمد مدنی کو طلب کیا گیا، ٹرینوں کے اندر کیلیں لگوائی گئی، لاہور پہنچے ہیں، لاہور کے جنرل اور کرنل نے کہا ارے ان کو پھانسی کے پھندوں پر لٹکایا جائے، تو یہی قرآن کے ماننے والے، یہی مذہب کو، شریعت کو سینے سے لگانے والے خوش ہو رہے ہیں۔ یہ کہہ رہے ہیں ارے کون سی خوشی کی بات ہے، اب رب سے ملاقات ہوگی، اب رب کے دربار میں جانا ہے۔ انہوں نے کہا ابھی ایسا نہیں ہوگا۔ میرے پیارے بچوں سنو، ملک کے آزادی کی بات کر رہا ہوں، آپ لوگ مخاطب ہو کر کے سنو۔ اس وقت کے جنرل اور کرنل نے، ظالم نے کہا ان کے معصوم بچوں کو، جو معصوم سے پیارے پیارے بچے ہیں، ان کو لایا جائے۔ یہاں علماء کی تعداد کھڑی ہوئی ہے، ان کی بیویوں کو لایا گیا، بہنوں کو لایا گیا۔ وہ معصوم سے بچے بلک بلک کر چلا چلا کر کہہ رہے تھے ابو جان آپ کہاں جا رہے ہو؟ آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے۔ آپ کو سولی پر لٹائیں گے، آپ کو سولی پر چڑھائیں گے، پھانسی کے پھندوں پر لٹکائیں گے۔ ابا جان آپ کہہ دیجئے ہم فرنگیوں کے خلاف نہیں ہیں، لیکن وہ کہہ رہے تھے ہم ان ظالموں کے دفتر سے، ان ظالموں کی کاپیوں سے اپنا نام کٹوا کر اللہ کے دفتر میں نام یہ لکھوانا چاہتے ہیں کہ ہم اپنے ایمان کا سودا نہیں کیا کرتے۔ آج یہاں بیٹھ گئے، آپ لوگ آ گئے، کتنے لوگ یہ سوچتے ہیں ارے کیا ہوگا اگر اسی اسٹیج پر رنڈیوں کو لایا جاتا، ان کو نچایا جاتا، تو میں کہتا ہوں 50% نہیں، 60% نہیں، 80% لوگ قرب و جوار سے یہاں جمع ہو جاتے۔ لیکن ہماری شریعت، ہمارا مذہب، ہماری تعلیم ہمیں اس بات کا سبق نہیں دیتی ہے۔ ہم قرآن کے ماننے والے ہیں، شریعت و مذہب کے ماننے والے ہیں، پھر ہم کیوں کارنامہ انجام دیں؟ ہم تو آج کے دن میں اپنے اکابرین کی تاریخ کو یاد کیا جاتا ہے۔ بتاؤ پیارے بچوں اور معصوم بچوں اور نوجوانوں، جب ایک باپ کو ہتھ کڑی ڈال کر پولیس والے لے کر کے جاتے ہیں اور اس کی بیوی ہوتی ہے، اس درد کو اس کے بچوں کے سوا کوئی نہیں جان سکتا۔
اس درد کو اس بچوں کے سوا کوئی نہیں جان سکتا. ان کی نسلوں کو فصلوں کی طرح کاٹ دیا گیا. آج ان کو یاد کرنے والا کوئی نظر نہیں آتا. میرے عزیزوں، میرے دینی بھائیوں، بزرگوں، میں آپ سے کہنے چلا ہوں کہ ہر حال میں، ہر وقت میں اپنے علماء کے دامن کو تھامے رکھو. ہمارے علماء نے، علماء دیوبند نے بڑی محنت اور مشقتوں سے اس انگریز کے ناپاک سائے کو یہاں سے ختم کیا ہے. اور انشاءاللہ اگر کسی بھی اعتبار سے ملک پر آنچ آتی ہے تو پھر اپنے سر سے کفن باندھ کر یہ علماء دیوبند تیار ہو انشاءاللہ. اس لیے میرے عزیزوں، میرے دینی بھائیوں، میں نے بات شروع میں رکھی تھی کہ ہم چاہتے ہیں ہمارے مدرسے کامیاب ہوں. ہم چاہتے ہیں ہماری خانقاہیں آباد ہوں. ہم چاہتے ہیں ہمارا ایک ایک مسلمان فرما برداری کے ساتھ اپنی زندگی کو گزارے، قرآن کو مضبوطی سے پکڑے، رسول اللہ کی تعلیم کو مضبوطی سے پکڑے. مضبوطی سے پکڑنا تمہارا کام ہے اور رب کا مدد بھیجنا یہ رب ذوالجلال کا کام ہے. آج جدھر دیکھو، جہاں دیکھو، وہیں مسلمان 32 دانتوں کے بیچ میں گھرا ہوا نظر آتا ہے. یہاں اتنے مسلمانوں کو مار دیا گیا، وہاں اتنے مسلمانوں کو شہید کر دیا گیا. نہ، اس کی وجہ یہی ہے، مسلمان نے قرآن کو چھوڑ دیا، مسلمان نے رب ذوالجلال کے احکامات کو چھوڑ دیا، رسول اللہ کی تعلیم کو چھوڑ دیا. اگر مسلمان تو مسلمان ہوتا تو فرما برداری کے ساتھ زندگی کو گزارتا. صحابہ سے 50% مدد تمہارے ساتھ میں. اللہ سے دعا کرے کہ مولا کریم ہمارے اس مدرسے کو اور اہل بستی کے تمام بزرگوں کو، نوجوانوں کو مولا کریم سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین، اللہ رب ذوالجلال اسی طریقے سے تا دیر تک قائم و دائم رکھے اور اس بستی کے اندر خوب خوب رحمتوں کا، برکتوں کا نزول فرمائے. اور آج کے دن میں ہم یاد کیا کریں اپنے اکابرین کو کہ جنہوں نے اس ہندوستان کو آزاد کرایا اور اپنے خون کے نذرانے پیش کیے. اللہ رب ذوالجلال سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی قبر پر کروڑ رحمت و نازل فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.